لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين مالك يوم الدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم وغصبهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صلوات پڑھیں ملک محمد وآلہ. مومنین اکرام و ارباب اعزاء، ہدایت قرآن کے عنوان سے سورہ مبارکہ اسراء کی 9ویں آیت کے ذیل میں سلسلہ گفتگو جاری ہے. لطف پروردگار عالم کا کہ اس نے ہمارے قلب میں، ہمارے دل میں حب حسین کو رکھا ہے. اور اگر اس نعمت کی طرف میں اور آپ توجہ کریں کہ اس مادی دنیا میں کہ جہاں ہر ایک شخص مادیات کے پیچھے دوڑ رہا ہے، وہاں ہمارے جوان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ فرش غزہ پر آئے، ذکر حسین ابن علی کو سماعت کرے، زیارت امام حسین کو انجام دے، 2 آنسو یاد امام حسین علیہ السلام میں بہا لے. اس نعمت کو میں اور آپ کم نہ جانے کہ خدا بند متعال نے مجھے اور آپ کو یہ توفیق دی کہ ہم ایک مقام پر جمع ہوں، ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام کریں. اللہ نے ہدایت کے جن راستوں کو ہمارے سامنے واضح کیا ہے، ان میں سے ایک بہت اہم راستہ سید الشہداء علیہ السلام کی ذات مطہر ہے. لیکن درجہ بدرجہ انشاءاللہ کچھ ایک نکات کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو طولی سلسلہ ہے، جو سیکوینس ہے دین کی ہدایت کے حوالے سے، کہ مثلا میں اور آپ قرآن کو جو قبول کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں نا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. اچھا، یہ قرآن بتایا کس نے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے؟ یعنی کس کے کہنے پر آپ نے قرآن کو قرآن سمجھا؟ کس کے کہنے پر آپ نے قرآن کے علاوہ انہی کے کلام کو حدیث سمجھا؟ اور کس کے کہنے پر آپ نے قرآن و حدیث کے علاوہ کلام خدا کو حدیث قدسی کے عنوان سے جانا؟ دیکھیں، اگر یہ بات پہنچ گئی نا تو انشاءاللہ آگے کے مطالب خود بخود، اور یہ مطالب انشاءاللہ ہم لوگوں کے لیے حل ہیں. مجلس میں بتایا اس لیے جاتا ہے تاکہ وہ افراد جو اس چہار دیواری کے اندر نہیں آ پاتے کسی بھی وجہ سے، ان تک احسن طریقے سے میں اور آپ اپنا پیغام پہنچا دیں. بھئی اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ قرآن ہے، ہم نے اس کو قرآن مانا. اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ قرآن نہیں اللہ کا کلام ہے، ہم نے اس کو حدیث قدسی مانا. حدیث قدسی وہ کلام کہ جو ہو خدا کا لیکن قرآن میں موجود نہ ہو. اللہ کے رسول نے کہا کہ نہ یہ قرآن ہے
نہ یہ حدیث قدسی ہے، یہ میرا کلام ہے، ہم نے اس کو حدیث رسول مانا۔ انہوں نے کہا نماز پڑھو، ہم نے نماز پڑھی۔ انہوں نے کہا روزہ رکھو، ہم نے روزہ رکھا۔ ایسا ہی ہوا نا آقا؟ انہوں نے ہی تو آیت کو بیان کیا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَوَاتَ وَالزَّکَاۃَ، یعنی وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کی تمنا تم سے ہے، اللہ کی ڈیمانڈ تم سے یہ ہے کہ تم نماز پڑھو، تو ہم نماز پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تم سے طلب کیا ہے روزہ رکھو، تو روزہ رکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا مطالبہ تم سے یہ ہے کہ حج کرو، تو اپنا مال خرچ کر کے حج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو آقا جو وہ کہہ رہے ہیں، کل جو آیت پڑھی تھی وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ اس زبان سے تم جو کچھ سنو سمجھ جانا کہ پروردگار عالم کی مرضی کے مطابق کہا جا رہا ہے۔ تو اب جب وہی نبی ہاتھ اٹھا کر علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان کریں تو اس میں شک و شبہ کیسا ہے آقا؟ لیکن یہاں ولایت تک پہنچنے کے لیے ہمیں ایک مقدمے کو طے کرنا ہوگا۔ اب دیکھیے ولایت ہے کیا؟ ہم نے بھی ولایت کو، جیسے ہی میں نے لفظ ولایت لیا نا تو آپ کے بالیدہ قلوب فوراً اس جانب متوجہ ہو گئے کہ میں کس طرف جا رہا ہوں، لیکن ولایت سے پہلے اس ولایت کو سمجھنا ضروری ہے۔ بھائی ولایت ہے کیا؟ ولایت کہتے کسے ہیں؟ اچھا یہ ولایت کا پیغام جانتے کتنا اہم ہے؟ اتنا اہم ہے کہ تمام عبادات کی قبولیت کا دار و مدار اسی ولایت کے اوپر ہے، اسی ولایت کے اوپر ہے۔ علل الشرائع میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے ایک روایت کو نقل کیا ہے کہ ایک شخص میرے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا، اور آنے کے بعد امام سے سوال کیا کہ مولا کیا سبب ہے کہ جب ہم عامت المسلمین کے جنازے میں جاتے ہیں، یعنی ان افراد کے جنازے میں جاتے ہیں کہ جو ولایت شناس نہیں ہے، ولایت سے آشنا نہیں ہے، ولایت پر عمل نہیں کرتے، ولایت کو نہیں جانتے، تو وہاں 4 تکبیریں پڑھی جاتی ہیں جنازے میں، لیکن ہم جب کسی ولایت مدار و اہل ولایت کے جنازے پر آتے ہیں تو 5 تکبیریں پڑھی جاتی ہیں۔ یہ مولا یہ 4 اور 5 کا چکر کیا ہے؟ اب میں اگر اپنے لہجے میں کہوں کہ آ کر سائل کہہ رہے کہ مولا یہ 4 اور 5 کا چکر کیا ہے؟ وہاں 4 کیوں پڑھی جا رہی ہیں، یہاں 5 کیوں پڑھی جا رہی ہیں؟ امام علیہ السلام نے 2 جواب دیے، ان میں سے ایک آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ امام نے کہا تم نے حدیث سنی ہے بنی الاسلام علی 5، الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج والولایہ، کہ اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پر ہے، نماز پر، زکوٰۃ پر، روزے پر، حج پر، ہم اہل بیت کی ولایت پر، اور جتنی زیادہ ندا اس ولایت کے لیے دی گئی ہے اتنی زیادہ ندا کسی اور چیز کے لیے نہیں دی گئی۔ امام باقر سے بھی ایسی ہی روایت نقل کی گئی۔ آگے آپ کے ذہن میں کہا کہ وہ افراد نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، لیکن ہم اہل بیت کی ولایت کو اس طرح تسلیم نہیں کرتے جس طرح اللہ نے ہماری ولایت کو لوگوں پر واجب و لازم کیا ہے۔ لہٰذا وہاں 4 تکبیریں پڑھی جاتی ہیں، لیکن تم کیونکہ 5 تکبیریں تمہارے جنازے پر پڑھی جاتی ہیں اس لیے کہ تم ولایت کو بھی قبول کرتے ہو، اور آقا جانتے ہیں یہ ولایت کو قبول کرنے والی تکبیر ہے کیسی؟ نماز جنازہ تو انشاءاللہ آتی ہوگی نا۔ 5ویں تکبیر سے پہلے ہم ایک دعا پڑھتے ہیں، میت سامنے رکھی ہے، مومن کا جنازہ سامنے ہے، ہم سب قبلہ رخ کھڑے ہیں، اس کی میت کو دیکھ کر اپنی موت کو یاد کر رہے ہیں، اس کے سفر کو دیکھ کر اپنے سفر کو دل کے اندر دل کو آمادہ کر رہے ہیں کہ اسی سفر پہ ہمیں بھی جانا ہے، اور کیا کہہ رہے ہیں قبلہ رخ کھڑے ہو کے؟ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، اے اللہ میں اس کے بارے میں سوائے خیر کے کچھ جانتا ہی نہیں، اے اللہ میں اس کے بارے میں سوائے خیر کے کچھ جانتا ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تیرے ولی کا ماننے والا ہے۔ مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آپ دیکھ رہے ہیں تشیع کی تعلیمات کو، آقا آپ تشیع کی تعلیمات، جو تشیع مجھے اور آپ کو یہ سبق دے رہی ہے کہ خبردار جسد مردہ پر آ کر مومن کے خلاف زبان نہ کھولنا، زندوں کے لیے بے طریق اولا تشیع کا یہ قانون ہے کہ میں اور آپ اپنی زندگی کو منظم کریں، اور اتنا منظم کریں کہ غیبت سے امام یہ کہیں کہ واقعاً یہ میرا شیعہ ہے، واقعاً یہ ہمارا شیعہ ہے۔ کیا اہل بیت اطہار علیہم السلام نے یہ نسبت نہیں دی؟ آقا سلمان و مقداد و ابو ذر ان کو جو منا اہل البیت کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ ذرا توجہ کریں۔ ایک دفعہ میں کہتا ہوں کہ میں ان کا شیعہ ہوں، ایک دفعہ وہاں سے اگر دلیل آ جائے نا کہ یہ ہمارا شیعہ ہے تو اس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں ہوگی۔ مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
میں اور آپ صبح شام نہ جانے کتنے دعوے کرتے تو ولایت کتنا اہم پیغام ہے آقا. یہ ہدایت کا جو چینل قرآن مجید نے دیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ قرآن کی بعض چیزوں کو مانا جائے، یؤمنون ببعض ویکفرون ببعض، کہ بعض کو مان لیا جائے بعض کا انکار کر دیا جائے. قرآن نے مجھے اور آپ کو جس مزاج میں ڈھالا ہے نا، وہ مزاج یہ ہے کہ تمہیں اللہ کی اطاعت کرنی ہے. تمہیں اللہ کی اطاعت کرنی ہے. کیسے اطاعت کرنی ہے؟ فجر کی نماز 2 رکعت ہے، 2 ہی پڑھو گے. اب 4 نہیں پڑھ سکتے. ماہ رمضان کا روزہ دن میں رکھنا ہے. اب تم ایسا نہیں کر سکتے کہ دنوں رات ملا کر رکھ لو. ہم کہیں کہ اگر مقصد فقط بھوکا رکھوانا تھا تو میں تو 24 گھنٹے بھوکا رہنے کے لیے تیار ہوں، تو اللہ کہے گا یہ روزہ نہیں ہے. کہا کہ اگر مقصد فقط سجدہ کروانا تھا تو میں تو 4 رکعت فجر کی پڑھنے کے لیے تیار ہوں، تو اللہ کہے گا یہ عبادت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ عبادت وہی ہے جو میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو. کیونکہ اگر میرے طریقے سے ہٹو گے تو شیطان کہلاؤ گے، اور میرے طریقے پر رہو گے تو بندہ کہلاؤ گے. مل کے صلوات پڑھے محمد وآل محمد. آج میں گھڑی نہیں دیکھ رہا ہوں. اگر میرے طریقے پر رہے تو بندے کہلاؤ گے. اب قرآن کو مجھے اور آپ کو آقا پورا پورا تسلیم کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو من پسند چیزیں ان کو لے لیا اور جو تھوڑی جیب پر گرا گزر رہی ہے ان کو چھوڑ دیا. نہیں، ولایت کو سمجھنا ہوگا. ولایت ہے کیا؟ آپ کے سامنے میں 2 آیات پڑھوں گا، اور اگر یہ مقدمہ آقا سمجھ میں آ گیا نا تو آپ کو ولایت کی عظمت و اہمیت سمجھ میں آ جائے گی. مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اچھا، آپ نے ایک حدیث قدسی سنی ہے نا؟ وہ حدیث قدسی عموماً ایک ہی فقرہ اس کا بیان کیا جاتا ہے. میں آج آپ کے سامنے اس کو مکمل پڑھنے کی صحیح کرتا ہوں. لولا کا لما خلقت الافلاک. یہاں تک ہمارے بچے کو یاد ہے کہ اللہ کے رسول کے لیے پروردگار عالم حدیث قدسی میں ارشاد فرما رہا ہے، لولا کا لما خلقت الافلاک. آپ نہ ہوتے تو افلاک یعنی کچھ بھی خلق نہ کرتا. حدیث آ کر یہاں ختم نہیں ہوئی. لولا علی لما خلقتو کا. علی نہ ہوتے، دیکھیں اپنے مزاج کے مطابق نہیں، تعلیمات محمد و آل محمد کے مطابق سننا ہے اس کو. تو میں آپ کو خلق نہ کرتا. لولا فاطمہ، فاطمہ نہ ہوتی، لما خلقتکما، آپ دونوں کو خلق نہ کرتا. اچھا، جب کوئی عام انسان نا جو ولایت شناس نہیں ہے، جب وہ اس کو سنتا ہے تو کہتا ہے جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا رسول اللہ سے بڑھ کر کسی کی عظمت ہے؟ تو جناب رسول اللہ سے عظمت نہیں بڑھائی جا رہی. رسول کے پیغام کا دفاع کرنے والی جو ذوات قدسیہ ہیں ان کا تعارف ہو رہا ہے. اگر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نہ ہوتی تو رسول کے بعد، رسالت کے بعد امامت کی اطاعت کیسے کی جاتی ہے دنیا کو سمجھ میں نہ آتا. اس خاطر کل آپ کے سامنے میں نے روایت پڑھی تھی، ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضا لرضاہا. ہدایت کا سلسلہ ہے نا، قرآن نے دیا ہے یہ ہدایت کا سلسلہ. اب قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے رسول اس پیغام کو پہنچا دیجئے جو آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے، اور اگر یہ نہ پہنچایا فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے ابلاغ رسالت نہ فرمایا. واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا. آقا جان ذرا توجہ کریں کس سے خطاب ہو رہا ہے. توجہ کیجئے کس سے خطاب ہو رہا ہے. رسول اللہ سے ہو رہا ہے نا. اس سے پہلے ایک اور آیت سنیے تاکہ یہ آیت سمجھ میں آئے. پچھلے سال اگر آپ لوگ مجلس میں تھے، کیونکہ میری عادت ہے کہ میں ڈائری دیکھ کر مجلس پڑھتا ہوں کہ پچھلے سال کیا پڑھا تھا، اس کے بعد والی بات کو آگے پہنچا دوں. میں نے اس میں یہ کہا تھا کہ بعض دفعہ بلاغت کا کام یہ ہوتا ہے کہ کہا کسی اپنے سے جاتا ہے، سنایا دوسروں کو جاتا ہے. یاد ہے نا آغا یون؟ اگر وہ گفتگو یاد ہے تو ذہن میں ہوگا کہا اپنوں سے جاتا ہے، سنایا دوسروں کو جاتا ہے. مثلا اگر میں اس مجلس میں اپنے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو چپ کرانا چاہوں اور یہاں پر میرا بھی بچہ بیٹھا ہو تو میں اس سے یہ کہوں گا کہ بیٹا فرش اعضاء ہے، یہاں پر اتنی باتیں نہیں ہوتی. اچھا، کہہ تو میں اپنے بچے سے رہا ہوں گا چاہے وہ یہاں خاموش بیٹھا ہو، لیکن مقصود سنانا دوسروں کو ہوگا. اور اللہ نے بھی یہی کام کیا. کہا اپنے نبی سے، کہا اپنے رسول سے،
کہا اپنے حبیب سے وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، کس سے؟ لولا کلمہ خلقت الافلاق، کہ آپ نہ ہوتے تو افلاق کو خلق نہ کرتا. کہا اس سے جا رہا ہے، لیکن سنایا سب کو جا رہا ہے. کیا اگر یہ نہ پہنچایا تو ابلاغ رسالت نہ فرمایا، یہ کہہ رہا ہے نا قرآن. یعنی در حقیقت کیا ہے کہ اگر یہ نہ مانا تو تم نے کچھ بھی نہ مانا. اب کہتے رہو لا الہ الا اللہ، اب کہتے رہو محمد الرسول اللہ، اب کہتے رہو آگے بھی جتنے بھی اعلان ہیں. اگر ولایت کو قبول نہ کیا اور تمہارے اعضاء و جوارے ولی اللہ کے تابع نہیں ہوئے تو یہ لقلقہ زبان ہوگا، اس سے آگے بڑھ کر کچھ نہیں ہوگا. توجہ ہے آگا؟ یہ میں نے پچھلے سال مطلب بیان کیا تھا، اب اس سال کا سنیے. کس سے کہا جا رہا ہے آگا؟ سورہ مبارکہ آل عمران آیت کا نشان 81 پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. توجہ رکھیے گا، آیت تھوڑی طویل ہے لیکن ساتھ ساتھ ترجمہ پیش کر دیتا ہوں. اے حبیب اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے گروہ انبیاء کو جمع کیا، ارواح انبیاء کو جمع کیا اور ان سے ایک عہد لیا، ایک میثاق لیا، ایک پیمان لیا. کیا پیمان تھا؟ کہ تمہیں جو ہم نے کتاب و حکمت میں سے کچھ عطا کیا ہے نا، اس کچھ پر توجہ کریے گا. یہ جو ہم نے کتاب و حکمت میں سے تمہیں کچھ دیا ہے، اب تم پر لازم ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ. عربی زبان میں یہ لام جب آتا ہے نا تاکید کے لیے آتا ہے لا تؤمنن بہی. یہ لام بھی تاکید کے لیے، آخر میں جو نون پہ تجدید ہے یہ بھی 2 تاکیدیں اس کے اندر موجود ہیں. یعنی کتنی تاکیدیں ہو گئیں یہاں کا؟ 1 ابتدا، 2 انتہا، 3 تاکیدیں. تم پر لازم ہے، تمہارے لیے ضروری ہے، تم پر واجب ہے کہ اس نبی پر ایمان لاؤ. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ. تم پر ضرور لازم ہے کہ اس نبی پر ایمان لاؤ. وَلَتَنصُرُنَّهُ، اور ضرور واجب ہے کہ اس نبی کی نصرت کرو. کس نبی کی آقا؟ میرے اور آپ کے آقا اور مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابھی خدا نے کلام کو روکا نہیں. کہا اے گروہ انبیاء، کیا تم میرے عہد کے میثاق کے پیمان کے اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے تیار ہو؟ قالوا اقررنا. سب انبیاء نے کہا کہ ہم اس پر آمادہ ہیں کہ ہم یہ بوجھ اٹھائیں گے. یعنی آپ کے بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق اس آخری نبی پر ایمان بھی لائیں گے، اس کی نصرت بھی کریں گے. آقا یہی کہا نا. قال فشہدوا، ابھی بھی کلام کو ختم نہیں کیا. قال فشہدوا، کہا تم بھی گواہ رہنا. وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی گواہوں میں سے ایک گواہ ہوں. کس بات کی گواہی آگا؟ کہ آخری نبی پر ایمان بھی لانا ہے، آخری نبی کی نصرت بھی کرنی ہے، رسول اللہ پر ایمان بھی لانا ہے، رسول اللہ کی نصرت بھی کرنی ہے. کس کو؟ 1,24,000 میں سے ایک کم، یعنی رسول اللہ کو ہٹا دیں ہم، 1,00,000 کم 24,000 انبیاء کو رسول اللہ پر ایمان بھی لانا ہے، رسول اللہ کی نصرت بھی کرنی ہے. دیکھیں جو ولایت کا اس انداز سے میں پیغام سنا رہا ہوں نا، میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ آپ نے پہلے نہیں سنا ہوگا، مگر اگر اس طرف توجہ ہو گئی تو ولایت کو سمجھنا بڑا آسان ہو جائے گا. جو آپ کو اتنا عمیق پیغام مل رہا ہے نا، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. کہا کہ تمہیں تمام انبیاء سے کہا کہ تمہیں اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی نصرت بھی کرنی ہے. اچھا، اب تمام انبیاء کی نبوت کا دار و مدار کس پر ہے؟ بھائی تمام انبیاء کی نبوتوں کا دار و مدار کس پر ہے؟ کہ رسول اللہ پر ایمان لائیں. یعنی روز قیامت جب اللہ کے رسول یہ کہیں گے اور ان کے اعمال نامے کے نیچے رسول اللہ کا دستخط ہوگا تو پھر ان کی پاداش کا فیصلہ ہوگا. اس نبی کے لیے کہ جس کی نبوت کے اقرار پر تمام انبیاء کی نبوتوں کا دار و مدار ہو. اس نبی سے کہا جا رہا ہے وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو ابلاغ رسالت نہ کیا. سمجھ رہے آپ ولایت کے پیغام کو؟ اگر تم نے یہ نہ پہنچایا تو ابلاغ رسالت نہ کیا. اچھا آقا، کیا اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا کہ نہ پہنچایا ہو وہاں سے کچھ آئے؟ کبھی ایسا نہیں ہوا. وہاں سے واقعی مصالحہ ہے، یہاں پہنچا دیا گیا.
وہاں سے وات الزکا آیا گیا، یہاں پہنچا دیا گیا، وہاں سے دیگر احکامات آئے، یہاں پہنچتے رہے، لیکن یہاں پر کہا جا رہا ہے وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ اب ذرا توجہ کرنے کی ضرورت ہے، جو مولا نے کہا تھا نا کہ جتنی زیادہ ندا اس ولایت کے لیے دی گئی ہے اتنی زیادہ ندا کسی اور کے لیے نہیں دی گئی۔ تو آپ نے دیکھا نا کہ کیسے ولایت کے لیے ندا دی ہے، کیسے ولایت کے لیے ندا دی ہے۔ غدیر کا میدان یاد ہے نا، یہ غدیر کے میدان میں بھائی 1,00,000 کم و بیش 20,000 افراد کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغام پہنچا رہے ہیں۔ اچھا وہ جو اصحاب کھڑے ہیں رسول اللہ کے سامنے، جب یہ آیت نازل ہوئی، ابھی مجھے اس کے مقدمے میں نہیں جانا کہ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا، نہ ہی میری مراد یہاں پر ہے کہ میں بیٹھ کر کسی کو رد کروں۔ میں تو اپنے عقیدے کے مطابق آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ ولایت ہے کیا، ولایت کہتے کسے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اے رسول اس پیغام کو پہنچا دیجئے۔ رسول نے مقام غدیر قم میں کاروان کو روک دیا، 1,20,000 کا مجمع تھا۔ توجہ کریے گا، بہت اہم بات بیان کرنے جا رہا ہوں، بچوں کی صدا سے زیادہ میری صدا پر توجہ دے لیں تو لطف ہوگا آپ کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر قم پر کاروان کو روکا، رکا نا کاروان۔ اصحاب کے اونٹوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کجاوے لیے، کجاوے لینے کے بعد منبر بنوایا۔ آپ نے حدیث غدیر کے حوالے سے سنا ہے نا، متواتر حدیث ہے، سنا ہے نا متواتر حدیث ہے۔ یہ تواتر کہتے کسے ہیں؟ تواتر کہتے کسے ہیں؟ تواتر کہتے ہیں کہ مسلسل مختلف گروہوں کے ذریعے ایک ہی مفہوم کا پہنچنا۔ مثال دے دوں اپنے بچوں کے لیے اور بھائیوں کے لیے چھوٹے، مثلا فرض کریں باہر بارش ہو رہی ہے، ایک شخص آیا، آنے میں تاخیر ہو گئی، کہا جناب آپ کو آنے میں تاخیر کیوں؟ کہا بارش ہو رہی تھی۔ آپ کے ذہن میں بارش کی خوشبو، بارش کی شکل، بارش کے نمی آ گئی، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہوا۔ پھر 10 لوگ آئے، جناب کیا ہوا؟ کہا باہر بارش ہو رہی ہے۔ پھر 100 لوگ آئے تو کیا ہوا؟ کہا باہر بارش ہو رہی ہے۔ پھر 1000 لوگ آئے، کیا ہوا؟ کہا باہر بارش ہو رہی ہے۔ اب جب اتنے لوگ آ کر ایک ہی خبر دیں گے نا باہر بارش ہو رہی ہے، تو آپ کو بارش دیکھنے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ کو بارش دیکھنے جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ مختلف لوگ آئے، ایک ہی بات کی خبر دی کہ باہر بارش ہو رہی ہے۔ تواتر اس کو کہتے ہیں کہ اب آپ کو بارش دیکھنے جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اسی وقت فون اٹھائیں گے اور اٹھانے کے بعد اپنے کسی عزیز سے کہیں گے کہ بھیا سنبھل کر آنا، باہر بارش ہو رہی ہے۔ اب آپ نے تو دیکھا نہیں کہ باہر بارش ہو رہی ہے، تو آپ نے کیسے کہہ دیا کہ باہر بارش ہو رہی ہے؟ کہا یہ جو اتنے لوگ آ کر ایک ہی خبر دے رہے ہیں، کیا اس میں جھوٹ ہو سکتا ہے؟ بھائی سب آ کر ایک ہی بات بتا رہے ہیں۔ رسول نے یہی انتظام کیا، رسول نے منبر بنوایا، لوگوں کو رکوایا۔ اچھا اس وقت واٹس ایپ وغیرہ تو تھا نہیں، اس وقت جو ہے کہتے ہیں آپ بڑی آسانی سے اپنی لائیو لوکیشن تو بھیج نہیں سکتے تھے، لوگ تخمینہ لگا لیتے تھے کہ کب واپس آئیں گے۔ اب اپنے اپنی بستیوں میں اپنے اپنے اعزاء و اقربا انتظار میں بیٹھے ہیں کہ بھئی فلاں تاریخ پر احتمال ہے کہ ہمارا عزیز آ جائے۔ کوئی اتفاق ہوگا تو ایک دن کا ہو جائے گا، یا ایک دن پہلے آ جائے گا، یا ایک دن بعد آ جائے گا، مگر نہ پہلے نہ بعد، بلکہ ایک دن گزرا، تھوڑا سا دل کے اندر بے قراری بڑھی، دوسرا دن گزرا، بے چینی اور بڑھی، تیسرا دن گزر گیا، ابھی بھی قافلہ نظر نہ آیا۔ آپ جا کر سرحد پر کھڑے ہو گئے شہر کی، دور دور سے خاک کو اڑتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب کیوں نہیں آیا؟ اب جب کاروان آیا تو کہا کیا ہوا؟ کہا عجیب معاملہ ہوا، رسول پر آیت نازل ہوئی، رسول نے منبر بنوایا، منبر پر علی ابن ابی طالب کو لے کر گئے، کہا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ پھر 10 لوگ آئے، کہا کیا ہوا؟ کہا رسول نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ پھر 100 لوگ آئے، پھر کہا کیا ہوا؟ کہا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اسی طرح کرتے کرتے 1,20,000 یہی کہتے ہوئے نظر آئے من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اب تواتر سمجھ میں آیا کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولایت کا پیغام پہنچانے کے لیے اہتمام کیا تھا،
کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولایت کے پیغام کو پہنچایا تھا. اور آقا یہ رسول اللہ ولایت کا پیغام فقط پہنچا رہے ہیں, ولایت کا پیغام پہنچانے کا حکم دینے والی ذات اللہ جل شانہ کی ہے. مل کے صلوات پڑھے محمد وآل محمد. قطعاً میرا اور آپ کا یہ عقیدہ نہیں کہ رسول اللہ نے امیر المومنین کو ولی بنایا. نہیں, رسول اللہ نے ولی نہیں بنایا, رسول اللہ نے ولی نہیں بنایا, اللہ نے ولی بنایا ہے. رسول اللہ تو اللہ کی طرف سے اس پیغام کو پہنچا رہے ہیں. اچھا یہ پیغام کیا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام پہنچایا نا آقا؟ بس ذرا توجہ کر لیجئے اس پر, پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. کہ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت قرآن کے مطابق اس پیغام کو پہنچایا. دیکھیں قرآن کی ہدایت فقط نماز پڑھنا نہیں ہے, قرآن کی ہدایت فقط روزہ رکھنا نہیں ہے اگر پہلی مجلس آپ کے ذہن میں ہو. قرآن کی ہدایت فقط حج کرنا نہیں ہے. یہ سارے کام اللہ کی تعلیمات کے مطابق اور اللہ کے دیے ہوئے سسٹم کو مان کر انجام دینا قرآن کی تعلیمات ہیں. حج کر کے آ جاؤں میں, کوئی جائے اور جا کر کسی بھی عبادت کو انجام دے لے, لیکن توحید دل میں راسخ ہی نہ ہو, نبوت کی کوئی خبر ہی نہ ہو, ولایت کی کوئی پہچان ہی نہ ہو. اچھا توحید کو مانتا ہو, توحید کو مانتا ہو, رسالت کو مانتا ہو, توجہ رکھیے گا. دیکھیں اعمال کیا ہے, توحید مانتا ہو, رسالت مانتا ہو, آگے چلے اور بڑھ جائیے ولایت کو بھی مانتا ہو. کہے کہ حج کے دوران خانہ کعبہ کے طواف میں ہر طواف میں 7 چکر لگانے ہیں. کہا کہ جناب میں تو بڑا عابد ہوں, میں 8 لگاؤں گا. اب آپ بتائیے کہ یہ 8واں چکر عبادت کہلائے گا یا مخالفت کہلائے گا؟ اب آپ کو مزاج دین سمجھ میں آیا؟ اب آپ کو مزاج دین سمجھ میں آیا؟ یعنی جو وہاں سے حکم آیا ہے اس کو ماننے والا مولائی کہلاتا ہے, اور شیعہ کہلاتا ہے, اور مسلمان کہلاتا ہے. اس حکم کو ماننا ضروری ہے. یہاں معاملہ عادت کا نہیں ہے آقا, یہاں معاملہ اطاعت کا ہے, تعبد کا ہے. نہ 6 لگا سکتے ہو نہ 8 لگا سکتے ہو, جتنے کہیں ہیں اتنا ہی ہو. اپنی عقل مت لگانا ورنہ عمل بھی باطل ہوگا, ذمہ داری بھی ساقط نہیں ہوگی. تو اب آپ کو ولایت کا معنی سمجھ میں آیا؟ یعنی ہر ایک کام ولی خدا کے تابع ہوں, ہر ایک کام ولی خدا کے تابع ہوں. اچھا اب کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, تو میں نے بڑی آسانی سے کہہ دیا جناب رسول نے ممبر بنوایا, اور ممبر بنوا کر رسول نے پیغام دے دیا. آقا جان یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پیغام دیا ہے نا, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پیغام دے رہے ہیں اللہ کے حکم پر دے رہے ہیں, ہدایت قرآن کے مطابق دے رہے ہیں. لیکن ایک عجب اہتمام کیا رسول اللہ نے, اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ رسول نے ایک ممبر ایسا بنوایا کہ جس ممبر پر کوئی اور آ ہی نہ سکے, جس ممبر پر کوئی اور آ ہی نہ سکے. رسول نے ممبر بنوایا اصحاب کے شتر کے پالان سے, ان کے اونٹوں کے کجاووں سے. اب آپ ذرا تصور کیجئے, اونٹوں کے کجاووں کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ابھی یہاں بیٹھے ہوئے اگر کچھ افراد مجھے نظر آ رہے ہیں, میں آپ سے آپ کی چابی لے لوں گاڑی کی, اب کہوں کہ جا کر دکھاؤ, چابی تو میرے پاس ہے. رسول نے یہی کام کیا. رسول اللہ نے کام یہی کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا 1,20,000 اونٹوں کے پالان لے لیے؟ 1,20,000 اونٹوں کے پالان نہیں لیے, چند اونٹوں کے پالان کو لیا ہے اور ان پالانوں کا ممبر بنوایا ہے. اب دیکھنا یہ چاہیے کہ کس کس کے اونٹ تھے اور کس کے پالان. دیکھنا اس میں کیا ہے کہ کس کے اونٹ لیے, کیونکہ پیغام آقا غدیر کا سنانا تھا نا, پیغام ولایت کا سنانا تھا, پیغام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت و وصایت و امامت کا تھا. اب جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام سنایا, دوبارہ جبرائیل آ گئے. یا آج جبرائیل کو بڑا کام کرنا پڑ رہا ہے. ایک دفعہ آئے اور آ کر کہا یا ایھا الرسول بلغ, اب دوسری مرتبہ پھر آئے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم, آج کے دن کافر آپ کے دین سے مایوس ہو گئے. اے محمد مصطفیٰ, جو یہ چاہتے تھے نا کہ آپ کے جانے کے بعد لاتو مناتو عزا اور حبل کو دوبارہ کعبے میں پلٹائیں, آج کے دن وہ آپ کے دین سے مایوس ہو گئے, کیونکہ آپ جب جا رہے ہیں اللہ کی ہدایت کے مطابق ایک ہادی کو مقرر کر کے جا رہے ہیں جو دین کی حفاظت کرتا رہے گا.
اور یہی سلسلہ کا چلتا رہے گا، یہی سلسلہ آگے بھی چلتا رہے گا، اور ہر دور میں ایک ہادی ہوگا. جو میں نے 2 دن پہلے روایت پڑھی تھی، انی تارکن فیکم الثقلین، کہ جو دین و شریعت کی حفاظت کرے گا. بعض دفعہ ہم چیزوں کو ازداد کے ذریعے پہچانتے ہیں، ضد کے ذریعے پہچانتے ہیں. مثلا روشنی کا آپ کو پتہ ہی نہ چلتا اگر اندھیرا نہ ہوتا. پتہ چل پاتا؟ اگر روشنیاں ہی روشنیاں ہوتی، اندھیرے کا آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ جناب روشنی بھی کیا ہوتی ہے. ایک آسان سی مثال دے دوں. آپ کے بدن میں سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ کوئی آنکھیں کہہ رہا ہے، کوئی دل کہہ رہا ہے، لیکن جانتے ہیں سب سے بڑی نعمت وہ ہے کہ جس کی وجہ سے میں اور آپ زندہ ہیں. یہ جو سانس آ رہی ہے نا، توجہ کیوں نہیں جا رہی اس طرف؟ کیونکہ بہت تیزی کے ساتھ آنا جانا کر رہی ہے. ذرا سی دیر کے لیے رکے تو انسان کی رنگت تبدیل ہو جاتی ہے، سارے کام معطل ہو جاتے ہیں. آپ جانتے ہیں ولایت کا کام دین میں ایسا ہی ہے. ولایت کا کام دین میں ایسا ہی ہے. اب آپ اس ہدایت قرآن کو سمجھیے آگا کہ ولی ہوگا کون؟ ولی کہیں گے کسے؟ ہمارے وہاں تو کیونکہ آگا معنی اور مفاہیم ہی بالکل الگ ہو گئے نا. مجھے نہیں پتا یہاں پر آپ کی برخورد صوفیہ سے کتنی ہوتی ہے، صوفی حضرات سے ہوتی ہوگی، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں بر صغیر میں جس کو نہ اپنے لباس کا ہوش ہو، جس کو نہ اپنے صبح و شام کو ہوش ہو، اس کو ہم کہتے ہیں بھائی ولی ہے. آقا جان ولی تو وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو ہوش عطا کر دے. ولی تو وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو ہوش عطا کر دے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پیغام کو آگا پہنچا دیا. میں نے اور آپ نے جو امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کو قبول کیا اللہ کے حکم کے مطابق. رسول کا ہر فعل ہم اللہ کے حکم سے مان رہے ہیں نا. اب رسول پہنچا رہے ہیں. اب دوبارہ جبرائیل الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے. فلا تخشوہم واخشون، اب ان کی خشیت و خوف نہ کھاؤ، ہماری خشیت کو اختیار کرو. الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن اللہ نے تم پر دین کو مکمل کر دیا. تو آقا آپ مجھے بتائیے کہ کیا 5 کی جگہ 6 نمازیں شروع ہو گئی تھی؟ بھئی غدیر کے بعد کوئی ایک الگ نماز تو نہیں آئی. رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے کے روزے بھی فرض ہو گئے تھے، تو کوئی الگ طریقے سے روزے نہیں آئے. الیوم اکملت لکم دینکم. اب سمجھنا پڑے گا نا کہ کوئی ایک حکم ایسا ہے جو دین کو مکمل کرنے والا ہے. وہ حکم کون سا ہے؟ وہ ولایت اہل بیت اطہار علیہم السلام. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اللہ نے تم پر نعمتوں کو تمام کر دیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اللہ آج کے دن اسلام سے راضی ہو گیا. توجہ ہے آقا؟ بس اب ولایت امیر المومنین علیہ السلام کا سلسلہ یہاں تک پہنچا. اچھا قرآن نے ہدایت دی کہ جو اس کا بنایا ہوا ہے اس کو تسلیم کر لو. اس نے کہا 2 رکعت 2 رکعت. یہ میں عبادات کے ذریعے اس لیے اصول کی طرف آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں کیونکہ گہرا ربط ہے تعبد کا، بندگی کا. اس نے کہا 7 چکر 7 چکر، ایسا ہی ہے نا. اس نے کہا ماہ رمضان کے روزے دن سے صبح وقت فجر سے لے کر رات تک، غروب ہو جانے تک، جب مغرب کا محقق ہو جائے بس اسی وقت تک. ایسا ہی ہے نا آقا. بعد میں جو آپ احتیاط کرتے ہیں اس کو روزہ نہیں کہا جاتا، وہ احتیاط کہلاتی ہے. لیکن جو اس کا حکم ہے اس میں یہ یقین تام حاصل کرنا کہ ہاں میں نے اپنی ذمہ داری کو ادا کر لیا، یہ ضروری ہے. اب اس نے ولی بنایا ہے نا آقا. تو آپ کو میں بتاؤں یہ وصایت کا مرحلہ، جانشینی کا مرحلہ کتنا اہم ہے. یہ اتنا اہم مرحلہ ہے کہ حضرت موسیٰ سے جب خدا نے کہا نا یا موسیٰ اذهب الى فرعون، اے موسیٰ ذرا فرعون کے پاس جاؤ، انہو طغیٰ، وہ بہت طغیان اور سرکشی اور نافرمانی کرنے لگا ہے. اب جب فرعون کے پاس جانے کا مرحلہ آیا نا آقا، اچھا آپ نے سنا نا، یہ آیت کو سن کے آپ گزر گئے شاید. میں نے آج اس دور میں، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے نا، یہاں وہاں کی سب کی خبریں آ جاتی ہیں. ہم نے سنا کہ ایک صاحب بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ جناب یزید فاسق ہو یا فاجر ہو اس سے کیا معاملہ ہے. حاکم اگر فاسق ہو فاجر ہو اس سے میرا کیا تعلق ہے. لیکن یہاں پر قرآن بتا رہا ہے کہ میرا کیا تعلق ہے. سن رکھا ہے نا آپ نے. کیا فرق پڑتا ہے اگر حاکم فاسق ہو؟ امام حسین نے کیوں قیام کیا؟ یہ آپ کو آج آوازیں سنائی دے گی، اچھا ان کو سنتا کوئی نہیں ہے.
لیکن اپنے نظریے کو آگے فلوٹ کرنا، آگے بڑھانا ایک کام ہو گیا. کیا فرق پڑتا ہے آغا؟ یہ دیکھیں یہ فرق پڑتا ہے. آپ کو اگر سمجھ نہیں آ رہا نا حسین نے کیوں قیام کیا، تو جا کر قرآن پڑھیے کہ موسیٰ نے فرعون کے خلاف کیوں قیام کیا. اب کہا یا موسیٰ اذهب الى فرعون انه طغى، طغیان کرنے لگا، جاؤ. موسیٰ علیہ السلام گئے نہیں. کہا جاؤ، ابھی نہیں گئے. کیا کہا اللہ کی بارگاہ میں؟ بھائی دعا کرنے کا تو حق ہے نا. اے اللہ اتنی بڑی ذمہ داری دے رہا ہے، دعا تو کروں گا. کہا رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے. ویسر لی امری، میرے کام کو آسان کر دے. واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، میری زبان کی گرہوں کو کھول دے تاکہ میری بات کو وہ سمجھ لیں. ابھی موسیٰ سے کہا اذهب الى فرعون انه طغى کہ جاؤ فرعون کے بعد وہ طغیان کر رہا ہے. اس سے پہلے جاتے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرنے، پروردگار سینے کو کھول دے، کام کو آسان کر دے، زبان کی گرہوں کو کھول دے، میرے قول کو آسان کر دے تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آئے. اب میں فرعون سے مقابلہ کروں گا. تو آقا موسیٰ کی دعا یہاں رکی نہیں. اب موسیٰ نے آگے کہا وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، اے اللہ میرے لیے قرار دے اپنی جانب سے ایک وزیر و جانشین ہو، میرے بعد آنے والا اپنی جانب سے میرے لیے وزیر قرار دے، اپنی جانب سے میرے لیے جانشین قرار دے. آقا تکرار کر رہا ہوں، توجہ کریے گا. اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، میری زبان کی گتھیوں کو کھول دے، میرے کام کو آسان کر دے، میرے قول کو آسان کر دے تاکہ میری بات سمجھے. اپنی جانب سے میرے لیے قرار دے میرا جانشین، جس کی میں سے رشتہ داری ہو، رشتے میں میرا بھائی ہو اور نام اس کا ہارون ہو. تو حضرت موسیٰ آپ ہارون کا اٹھا کر ہاتھ خود ہی اعلان کیوں نہیں کر دیتے کہ میرا جانشین ہے؟ بھئی آپ فرعون کے پاس جا رہے ہیں نا، آپ خود ہی ہاتھ اٹھا کر اعلان کیوں نہیں کر رہے؟ یہ اتنا بڑا مقدمہ فراہم کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنی بڑی تمہید کی کیا ضرورت تھی؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. یہ اتنی بڑی دعا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بھائی ہارون کا ہاتھ اٹھاتے، آپ نبی اللہ ہیں، آپ ہارون کا ہاتھ اٹھا کر کہتے یہ میرا جانشین ہے. تو جواب حضرت موسیٰ یہ ہوگا کہ میں اولو العزم نبی ضرور ہوں، رسول ضرور ہوں، لیکن اپنا جانشین خود مقرر نہیں کر سکتا. یہ کام خدا بند متعال کا ہے. تو جو کام خدا کا تھا وہ کام میں اور آپ کیسے انجام دے سکتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد ان کے لیے کسی کو منتخب کریں؟ یہ کام اللہ کا تھا نا آقا. حضرت علی علیہ السلام کو بالنص سے قرآن ہم امام و ولی خدا اس لیے مانتے ہیں، اب کل کی گفتگو میں انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام ولی خدا کیوں کر قرار پائے، اور یہ امام کا منصب من جانب اللہ کیسے ہوتا ہے. ختم کیا میں نے اپنے آرائز کو. وقت کتنا ہو گیا آقا؟ کتنے بجے بیٹھے تھے ہم؟ مشکل نہیں ہے. اس طرف ہمیں توجہ کرنی کہ یہی قیام، یہی ولایت، یہی جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات ہے نا آقا، جو میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا کہ مجھے اس طرف آنا تھا کہ آقا یہ صرف کتابوں میں لکھنے کے لیے تھوڑی ہیں. یعنی میں آپ کے سامنے ولایت کا بیان کروں اور دل کا حال تو میں جانتا ہوں اور مجھ سے زیادہ بہتر میرا رب جانتا ہے. ولی اللہ یعنی کیا؟ سرپرست، حاکم، من کنت مولا فہذا علی المولا کا ترجمہ میں. اور آپ کیا کرتے ہیں؟ جس کا میں سرپرست آقا اور مولا، اس کے علی سرپرست آقا اور مولا. یہ کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے. کس کی ہدایت کے مطابق؟ قرآن کی ہدایت کے مطابق. کس نے حکم دیا؟ اللہ نے حکم دیا. علی ولی اللہ بن گئے. بڑے بڑے لوگ آئے، بخن ابن ابی طالب، واہ واہ علی ابن ابی طالب، آپ کو اللہ نے کتنا بڑا مقام دیا ہے. دیکھیں سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ اللہ نے کتنا بڑا مقام دیا. امیر المومنین علیہ السلام کے ہاتھ پر 3 دن تک بیعت ہوتی رہی. یہ چیزیں سمبولک تھیں. امامت کا مرحلہ، امامت کا فلسفہ انشاءاللہ اگلی مجلسوں میں جب ہدایت کے حوالے سے بات ہوگی تو کچھ امامت کے حوالے سے بھی گفتگو کروں گا کہ ہے کیا. یہ چیزیں سمبولک تھی. ابھی جو ولایت امیر المومنین علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کروائی جا رہی ہے، کس لیے کروائی جا رہی ہے؟ اپنی نگاہوں کے سامنے. وہ آیت یاد ہے، فَشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. انبیاء سے کہا تھا نا کہ تم بھی گواہ رہنا.
انبیاء سے کہا تھا نا تم بھی گواہ رہنا، میں بھی گواہوں میں سے ایک گواہ ہوں. رسول اللہ اسی سنت کو اٹھا کر غدیر کے میدان میں آ کر بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو تم بھی گواہ رہنا کہ تم نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اور یہ مت سمجھنا کہ میں گواہ نہیں ہوں، ایک ایک کو میں نے علی کے ہاتھ پر بیعت کروا کے خود دیکھا ہے. اب اگر اس بیعت کو توڑا تو یہاں بھی خسارے میں ہو، وہاں بھی خسارے میں. اور یہ ہوا کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ کے بعد امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. امام حسن کے ساتھ جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. اب امام حسین علیہ السلام کا دور امامت آیا. اگر کتنے سال کے بعد ہمارے بچوں کے ذہن میں ہوگا کہ رسول اللہ کے کتنے سال بعد امام حسین کی شہادت ہوئی ہے؟ کل 50 سال، 50 ایئرس. یہاں مجلس میں کتنے افراد ہوں گے نا جو 50 سال کے سن رکھتے ہوں گے، عمر کے اعتبار سے 50 سال کے ہو گئے ہوں گے. اچھا آج آپ امت مسلمہ کے دل میں حساسیت دیکھ رہے ہیں ناموس رسالت کے حوالے سے، ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا کیا ہو گیا تھا کہ حسین ابن علی راکب دوش مصطفیٰ تھے، لاشا پامال ہوتا رہا، کسی نے آگے بڑھ کر سوال تک نہ کیا؟ یہ جو آپ ائمہ معصومین علیہ السلام کی کوٹیشنز دیکھتے ہیں نا، فرمان سنتے ہیں قد انہ ذبح کما یذبح الکبش، کہ ان کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے. کبھی کبھار آگے ان مصائب کی روایات پہ توجہ کیا کریں، ان کے پیچھے بہت زیادہ پیغام ہوتا ہے. امام کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے. شب اربعین ہے نا آج ذرا سن لیجئے اس مصیبت کو بھی، اور پھر مجھے ایک اہم مصیبت کربلا کے واقعے کی پڑھنی ہے کہ کربلا کا واقعہ مکمل نہیں ہوتا جب تک ان دو افراد کی مصیبت کو بیان نہ کیا جائے. ایک عاشورہ کے اندر علی اصغر کی مصیبت، اور ایک شام میں امام حسین کی یتیمہ کی مصیبت. امام رضا نے فرمایا، امام صادق نے فرمایا، دیگر معصومین علیہ السلام کی بھی اس طرح کی تعبیرات ہیں، قد انہ ذبح کما یذبح الکبش، میرے جد کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے. تمثیل آپ کے ذہن میں ہے، مثالیں آپ کے ذہن میں ہیں، مجھے اس پر رکنا نہیں ہے. ایک علت علماء نے یہ بیان کی ہے کہ دیکھیں ابھی عید قربان گزری تھی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلمان عید قربان کے دن گوسفند کو ذبح کرتے ہیں. کبھی آپ نے کسی مسلمان کو دیکھا کہ گوسفند کو ذبح کیا جا رہا ہو اور وہ آگے بڑھ کر کہے کہ قصاب تو یہ ظلم کیوں کر رہا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ گوسفند شریعت محمدی میں حلال ہے نا ذبح کیا جانا. آغا امام کی شاید مراد یہ ہو کہ کربلا میں میرے جد حسین کا گلا کٹ رہا تھا، وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِهِ، شمر حسین ابن علی کے سینے پر سوار تھا، مگر کوئی آگے بڑھ کر یہ نہیں کہتا تھا کہ اے بدبخت یہ فرزند زہرا ہے جس کے سینے پر تو سوار ہے. یہ بہت بڑا درد تھا ائمہ کے سینے میں، بہت کرب تھا ائمہ معصومین علیہ السلام کے حوالے سے. امام حسین کی شہادت وہ عظیم شہادت ہے آگا کہ آج بھی خاک اپنا رنگ تبدیل کر کے بتاتی ہے. بس عزیزان محترم، جب جا رہے تھے نا میرے آقا آخری رخصت کے لیے، یا رقیہ یا سکینہ یا ام کلثوم یا زینب یا لبابہ، علیکن منی سلام، تم سب پر حسین کا آخری سلام. امام حسین کی دختر ہیں جناب سکینہ، بلند آواز سے گریہ شروع کرتی ہیں. امام حسین نے بیٹی کو قریب بلایا، سینے سے لگائے، میری بیٹی میرے سامنے نہ گریہ کرو، تمہارے رونے سے بابا کا کلیجہ شق ہوتا ہے، تمہارے رونے سے بابا کا کلیجہ شق ہوتا ہے، تمہیں ابھی بہت گریہ کرنا ہے. شہادت ہو گئی امام حسین کی. اگر دستور یہ ہے نا دنیا کا، جب کوئی مرتا ہے، جب کوئی اس دنیا سے جاتا ہے تو لوگ تعزیت کے لیے آتے. امام حسین کے گھر میں بھی لوگ آئے، مگر تعزیت کے لیے نہیں، تماچے لگانے کے لیے آئے، کانوں سے گوشوارے چھیننے کے لیے آئے، تازیانے مارنے کے لیے آئے، سروں سے چادریں نوچنے کے لیے آئے. اب یہ بچی مصیبتیں اٹھاتے اٹھاتے بالآخر شام میں پہنچی. مولا نے کہا تھا نا تمہیں بہت گریہ کرنا ہے. سن سکتے ہیں آپ اس بچی کی مصیبت کو.
نفس المحموم کی روایت ہے، ایک الگ طریقے سے بھی روایت مشہور ہے، لیکن میں نفس المحموم کی روایت جو جناب زینب سے نقل ہوئی ہے اس کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک روایت آپ نے سنی ہوگی کہ سر شام آ کر بی بی بیٹھتی ہیں، اپنے بھائی امام سجاد سے پوچھتی ہیں بھیا یہ شام کو پرندے کہاں جاتے ہیں؟ نفس المحموم کی روایت بھی ایسی ہی ہے، مگر اس میں جناب زینب سے سوال ہے، اور پرندوں کی جگہ بچوں کے بارے میں سوال ہے کہ بی بی آ کر سر شام در زندان پر بیٹھ جاتی ہیں اور پھوپھی اماں سے سوال کرتی ہیں پھوپھی اماں یہ سر شام شام کے بچے کہاں جاتے ہیں؟ جناب زینب جواب دیتی میری دکھیا بیٹی اپنے اپنے گھروں کی طرف جاتے ہیں۔ بی بی تڑپ کر، اب ذرا آپ تصور کریں اس سن و سال کے بچے کو اپنے ذہن میں لے کر آئیے، آپ کے گھر میں بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے نا آقا، جب وہ بچے روتے ہیں، آج شب چیلوں میں ہے آقا، آج مجھے مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آج تو مصائب پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، آج آپ صرف یا حسین کہہ کر روئیے، آج صرف آپ واہ اکبرہ کہہ کر روئیے۔ کہا پھوپھی اماں یہ بچے کہاں جاتے ہیں؟ کہا بیٹیا اپنے اپنے گھروں کی طرف جاتے ہیں۔ تڑپ کر بچی پھوپھی سے لپٹ جاتی ہے اور کہتی پھوپھی اماں میں کب جاؤں گی؟ کیا ہمارا کوئی گھر نہیں ہے؟ بی بی جواب دیتی ہیں بیٹی ہمارا گھر مدینہ میں ہے۔ اب جب مدینہ سنتی نا بچی کی حالت متغیر ہو جاتی۔ ایک شام بچی نے یہی سوال کیا، اور سوال کرنے کے بعد بچی جا کر محو خواب ہوئی، کچھ دیر کے لیے اس کی آنکھ لگ گئی۔ آنکھ لگنے سے یہ مراد مت لیجیے گا جیسے آپ تحمل سے اپنے بچوں کو سلاتے ہیں ویسے ہی یہ بچی سوتی تھی۔ یہ بچی جب بھی سوتی تھی نا شمر کی گھڑکیوں سے ڈر کر بار بار آنکھ کھل جاتی تھی۔ کچھ دیر کے لیے آنکھ لگی، فرت مسرت سے آنکھ کھولی، کہا کیا ہوا بی بی؟ کہا پھوپھی اماں بابا کو دیکھا تھا۔ کہا کیا کہہ رہے تھے؟ کہا کہہ رہے تھے ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ اب بچی نے رونا شروع کیا کہ میرا بابا مجھے لینے آیا تھا مگر دکھائی نہیں دیتا۔ آقا بیبیاں سمجھ گئیں کہ اب بچی کا وقت آخر آ گیا ہے، بچی کا وقت آخر آ گیا ہے، بیبیاں سمجھ گئیں۔ اب جب بیبیوں نے رونا شروع کیا نا صدا یزید ملعون کے کان تک پہنچی۔ وہ ملعون کہنے لگا کیا وہ بچی مر گئی جو روز رات کو اپنے بابا کو رویا کرتی تھی؟ کہا حاکم وہ بچی مری نہیں ہے، اس نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا ہے، بابا کی یاد میں ان کے فراق میں تڑپ رہی ہے۔ اگر اس بچی کی تشفی کے لیے جانتے ہیں کیا اہتمام کیا گیا؟ تشت طلا منگوایا گیا، سر حسین ابن علی کو خزانے سے نکلوایا گیا، سر کو تش میں رکھا گیا، خوان پوش سے ڈھک دیا گیا، زندان کی طرف سر روانہ ہوا۔ اب بچی کے سامنے جا کر خوان پوش کو جو ہٹایا، بچی نے جیسے ہی باپ کا سر دیکھا نا، ایک مرتبہ بچی تڑپ کر آگے بڑھی، بابا کے سر کو آغوش میں لیا، فریاد کرنے لگی واہ بتا ہائے میرے بابا منزل لذی قطع وریدک، اے بابا کس نے آپ کے گلے کو کاٹا؟ بابا کس نے آپ کے گلے کو کاٹا؟ منزل لذی خضب بدمائک، اے بابا آپ کے خون سے آپ کی ریش کو کس نے خضاب کیا؟ اے بابا منزل لذی ایتمنی علی صغر سنی، اے بابا مجھے اس کم سینے میں کس نے یتیم کر دیا؟ بچی فریاد کرتی رہی۔ اہل منبر بیان کرتے ہیں اے بابا آپ کے بعد تماچے لگے، اے بابا کانوں سے گوشوارے چھنے، اے بابا چادر لٹ گئی۔ یہ کہتے کہتے آقا بچی خاموش ہوئی، یہ کہتے کہتے بچی خاموش ہوئی۔ سید سجاد زنجیروں کو سنبھالے ہوئے آگے بڑھے، شانہ ہلایا، شانہ ہلا کر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس اب پڑھنے کی توان نہیں ہے، اس جملے کو یاد کر کے روتے رہیے گا۔ جس کو رہائی کا ارمان تھا نا، جس کو زندان سے رہا ہونے کا سب سے زیادہ ارمان تھا، وہ بچی زندان میں سو گئی۔ ماں کھا کے زندان پر گری، خاک کو اٹھا کر سر پر ڈالا، بچی کی ننھی سی میت کو دیکھا۔ اب جب بچی کی میت کو دیکھا نا تو ایک مرتبہ فریاد کہہ کے کہنے لگی اے میری دکھیا بیٹی، اے ماں کس کے سہارے جیے گی؟ ایک علی اصغر تھا جسے کربلا میں کھو آئی، تو نے زندان میں داغ مفارقت دے دیا۔ ننھی سی لہر تیار ہوئی، روایت میں غسالہ جب آئی نا اس نے آ کر اس بچی کا بدن دیکھا،
نہیں ہے توان میں آپ کے سامنے مکمل روایت پڑھوں، بس یہ سن لیجئے، بچی کو زندان میں دفنا دیا گیا۔ اب کچھ دنوں کے بعد سید سجاد کو بلایا، کل رہائی اور چہلم کے مصائب آپ کے سامنے پڑھوں گا، مگر اتنا سن لیجئے کہ جب سید سجاد گئے نا، ادھر ہر ایک بی بی نے اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، پروردگار تیری حجت کی خیر ہو، پروردگار تیری حجت کی خیر ہو۔ لیکن سید سجاد جب واپس پلٹے، اب طوق اتر چکا ہے، اب بیڑیاں بھر چکی ہیں، اب ہتکڑیاں کاٹ دی گئی ہیں۔ ایک مرتبہ سیدہ زینب نے امام سجاد کی طرف دیکھا، کہا کیا ہوا؟ کہا پھوپھی اماں ظالم رہا کرنا چاہتا ہے۔ جب رہائی کی خبر کو سنا، ہر بی بی ننھی سی لحد پر گر گئی۔ دفن ہو گئی آقا بچی زندان میں، دفن ہو گئی بچی زندان میں۔ صدیاں گزر گئیں، صدیاں گزر گئیں۔ آقا فاطمینیہ نے اس واقعے کو بیان کیا ہے، اور اسی کے ذریعے ہم تک یہ روایت پہنچی کہ بچی کس حالت میں دفن ہوئی ہے۔ امام حسین کی یتیمہ کس حالت میں دفن ہوئی ہے۔ سید ابراہیم دمشقی شام میں رہنے والے ایک سید عالم دین ہیں، خواب میں دیکھتے ہیں جیسے کوئی کہہ رہا ہے، اے عالم گھر میں چین سے سو رہا ہے، اے سید گھر میں چین سے سو رہا ہے، میری بچی کی قبر میں پانی آ رہا ہے، میری بچی کی قبر میں پانی بھر رہا ہے۔ ایک مرتبہ سوچا کہ کل کیونکہ مصائب پڑھے تھے اور سنے تھے، لہٰذا شاید اسی کا اثر ہو جو خواب میں آیا۔ اب دوسرے دن پھر یہی خواب آیا، تیسرے دن پھر پورے گھرانے کو خواب آیا۔ اللہ نے ان کو 3 بیٹیاں دی تھی، ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا اس وقت تک۔ اللہ نے ان کو 3 بیٹیاں دی تھی، تینوں بیٹیوں کو یہی خواب آیا کہ میری بچی کی قبر میں پانی بھر رہا ہے، اور خود سید ابراہیم دمشقی کے خواب میں یہی معاملہ آیا۔ وقت کے مرجع تک یہ خبر پہنچائی گئی، کہا فوراً خبر کی مرمت کا بندوبست کیا جائے۔ والی دمشق سے بات ہوئی، سب نے جا کر دروازے کو کھولنا چاہا، مگر کسی سے دروازہ نہیں کھولا۔ سید ابراہیم دمشقی آگے بڑھے، آگے بڑھ کر جیسے ہی چابی کو تالے میں ڈالا، تالا کھل گیا۔ اندر گئے، اپنی بچیوں کو لے کر گئے، قبر کو کھولا گیا، بچیاں ننھا سا لاشا لے کر بیٹھ گئیں۔ آقا بس یہیں پر اختتام کروں گا، بچیاں ننھا سا لاشا لے کر بیٹھ گئیں، قبر کی مرمت ہو گئی، قبر تعمیر ہو گئی، بچی کو دفنا دیا گیا۔ اب سید ابراہیم دمشقی اپنی بیٹیوں کو لے کر گھر میں آ گئے۔ اب ان کی بیٹیوں کو نہ دن میں قرار ہے، نہ رات کو سکون ہے، دن بھر گریا کرتی ہیں، رات بھر گریا کرتی ہیں، نہ کچھ کھاتی ہیں نہ کچھ پیتی ہیں۔ ایک مرتبہ باپ بیٹیوں کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا، اے میری دختر، اے میری دختران، اے میری بیٹیوں، تم نے آل محمد کی خدمت کی ہے، اللہ تمہیں بہت بڑی جزا دے گا۔ یہ اتنی نگرانی کا سبب کیا ہے؟ کہا بابا، اس بچی کا جنازہ آج بھی نگاہوں سے محو نہیں ہوتا، ارے رخساروں پر تماچوں کے نشان، کانوں سے بہتا ہوا لہو، بچی آج بھی اس جلے ہوئے کرتے میں دفن ہے۔ اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے، صدیوں بعد ابراہیم دمشقی کی بیٹیوں کو اس بچی کا جنازہ نہیں بھولتا، ارے وہ ماں کیسے بھولے، وہ پھوپھی کیسے بھولے کہ جس کے سامنے بچی کے تماچے۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلبہ ينقلبون ماتم حسین۔